اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ صورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ زمین سے آسمان تک شہرت دلانے والی صورت ہے۔ اس صورت کو کسی بھی مقصد یا کسی بھی حاجت اور پریشانی کے لیے ضرور پڑھیں۔ ناظرین، اسلام وہ دین ہے جس میں ساری پریشانیوں، مشکلوں، بیماریوں، مصیبتوں اور دکھوں کا حل موجود ہے۔ اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنے سے غربت دور ہو سکتی ہے، بیماری کا علاج ہو سکتا ہے اور ہر پریشانی کا حل ہو سکتا ہے۔ دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، منتیں مرادیں پوری ہو سکتی ہیں، انسان کی قسمت سنور سکتی ہے، کیونکہ ایک مومن کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل مددگار صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، جیسا کہ خود قرآن پاک میں رب اس کی گواہی دیتا ہے، اور وہی سب سے بہتر مددگار ہے۔ تو جس کا مددگار اللہ ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ضمانت بھی اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے۔ فرمانے پروردگار ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں کو اس سورت کی تلاوت اور دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہتھیار ہے، اور یہ دعا وہ دعا ہے جو اللہ پاک نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہے کہ جب بھی مجھے پکارو اس سورت اور دعا کے ذریعے پکارو۔ آپ اس دعا کو کسی بھی حاجت، مقصد، دولت، رزق، بیماری سے شفا کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی بھی پریشانی یا مشکل ہے جس سے آپ نکلنا چاہتے ہیں تو پورے دل سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اس دعا کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور اور حاجات پوری ہوں گی۔ بھائیوں اور بہنوں، مسلمان ہونا مطلب کہ اللہ کے سامنے جھکنا، ایسا جھکنا کہ بندہ اللہ کے لیے خود کو خالی کر دے، یعنی اپنی خواہشات کو، اپنی چاہت کو اس کی چاہت کے مطابق بنا لے، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا بن جائے، اور اپنی چاہت اور ارادے کو اس کی چاہت اور ارادے کے ماتحت جانے، کیونکہ مشیت الہی اصل ہے اور مشیت خاقی فرع، یعنی اس کا ہر ارادہ اللہ کے ارادے اور اس کے اذن کا محتاج ہے۔ ایک بندہ کسی چیز کے حصول کے لیے تگ و دو کرتا ہے، پر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ اسے حاصل نہیں کر پاتا، اور کسی کو کوئی چیز بنا محنت کے مل جاتی ہے، تو ان سب مراحل میں اللہ کی مشیت شامل حال ہوتی ہے، یعنی آپ کا کوشش کرنا اللہ کی چاہت کے سبب سے تھا، نہ ملنا بھی اسی کی چاہت کے سبب سے ہے، اور کسی کو بنا محنت کے کچھ مل جانا بھی رب کی مشیت کے سبب سے ہے، حتیٰ کہ ہر اچھا عمل اور نیکی کی توفیق سب اسی کی مشیت کے سبب سے ہے۔ اللہ نہ چاہے تو ہمیں توفیق بھی نہ ملے، نہ دعا مانگنے کی، نہ نیک عمل کرنے کی، اور قرآن پاک میں اسی کے متعلق مذکور ہے کہ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ سورۃ الکہف میں ارشاد ہے، اور ہرگز کسی چیز کے متعلق نہ کہنا کہ میں کل یہ کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، اور یوں کہو کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے اس واقعے سے زیادہ قریب ہدایت کا کوئی راستہ دکھائے۔ اسی طرح سورۃ الدہر میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک یہ ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے، اور تم کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، بے شک اللہ خوب علم والا، بڑا حکمت والا ہے، وہ اپنی رحمت میں سے جسے چاہتا ہے داخل فرماتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح ارشاد ہے، اور تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ اس کی تو یہ شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اتنا ہی فرما دیتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتی ہے۔ اس کائنات کا رب اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اسی کے حکم کے تابع یہ پوری کائنات ہے۔ اس کے حکم کے برخلاف ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، تاہم اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ اگر چاہو تو میری مشیت کے آگے سر کو جھکا کر مومنین، صالحین اور مقربین میں شامل ہو جاؤ، چاہو تو انکار کر کے منکرین اور منافقین میں اپنا نام لکھوا لو۔ تو پتہ چلتا ہے کہ بندہ مختار بھی ہے اور کچھ مقامات پر مجبور بھی ہے، لیکن بعض پرس وہاں ہوگی جہاں وہ مختار ہے۔ تو اب یہ بندے کے اختیار میں ہے کہ ہدایت اور شکر گزاری کی راہ اختیار کرے یا کفر اور ناشکری کی راہ اختیار کرے، اور یہی حکمت خداوندی ہے۔ قرآن پاک میں اس کے متعلق اس طرح بیان فرمایا گیا ہے
کہ بے شک ہم نے انسان کو ایک مرکب بوند سے پیدا کیا، ہم اس کی آزمائش کرنا چاہتے تھے، بس ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنا دیا۔ اسی طرح آگے فرمایا کہ بے شک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، یا تو وہ شکر گزار ہے اور یا تو ناشکرا ہے۔ ناظرین محترم، قرآن مجید مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ جہاں اللہ اور بندے کی مشیت کا ذکر اس میں موجود ہے، وہیں دوسری جانب اس میں بندوں کو آداب بندگی کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر اچھے کام سے پہلے انشاءاللہ کہا جائے۔ اللہ کی چاہت ہی وہ مقام ہے جس کو پا کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درجے پر فائز ہوئے۔ یہی وہ مقام ہے جس کو پا کر اولیاء اللہ مقام ولایت پر فائز ہوئے۔ اپنی چاہت کو اس کی چاہت کے مطابق ڈھالنا ہی بندگی ہے۔ وجود کو خواہشات سے خالی کرنا اور خالص اسی کا ہو جانا ہی بندگی ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہی اللہ کے لیے ہیں، ہم یہاں موجود ہی اللہ کے لیے ہیں۔ یہی اللہ کی چاہت ہے کہ ہم اپنے وجود کی نفی کریں اور صرف اسی کی اتباع اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ محبت کریں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، نفرت کریں تو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر۔ آئیے خود کو اپنی چاہتوں کے سمیت اس کے سپرد کر دیں کہ یہی اصل مقصد حیات ہے۔ قرآن کریم میں محبت سے لفظ یحبو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ فرمایا اور نیکوکار بنو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور نہایت پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر جہاد کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بعض لوگ اللہ کے غیر کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، جبکہ اہل ایمان اللہ سے نہایت شدید محبت کرتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بھی اپنے اطاعت گزار بندوں سے محبت فرماتا ہے، اور اللہ کے اطاعت گزار بندے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم میں سے جو اپنے دین سے برگشتہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ عنقریب ایسے لوگ لائے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ مومنوں کے لیے سراپا عاجزی، کافروں کے لیے پیکر جلال ہوں گے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور بہت علم والا ہے۔ جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کی، اور تو کچھ نہیں مگر اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہمیں کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوئی کہ تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کرو گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، پس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اس محبت کے باعث میں آخرت میں ان کے ساتھ رہوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان کے پائے کے نہیں ہیں۔ ناظرین، فرط محبت کے اظہار کے لیے عشق کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم اور کسی صحیح حدیث میں اس لفظ کا استعمال نہیں آیا۔ عشق پسندیدہ معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور بعض اوقات ہوائے نفس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگرچہ صوفیاء کرام کے یہاں عشق کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا استعمال پاکیزہ محبت کے غلبے کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ امام احمد رضا قادری سے سوال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو عاشق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا معشوق کہنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے جواب میں لکھا، ناجائز ہے۔
معنی عشق اللہ تعالیٰ کے حق میں معال قطعی ہے، اور ایسا لفظ جو شریعت میں اللہ کے لیے وارد نہ ہوا ہو، ثبوت شرعی کے بغیر اللہ کی شان میں بولنا قطعی طور پر منع ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کلام سے کسی محال معنی کا وہم پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کلام کے پڑھنے کی ممانعت کے لیے کافی دلیل ہے، اگرچہ وہ کلام کسی صحیح معنی کا بھی احتمال رکھتا ہو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ایسا زبانی کلمہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے جس کی مراد بظاہر تو اچھی ہو، لیکن اس سے کوئی دور کی اہانت آمیز یا نامناسب معنی کا احتمال پیدا ہوتا ہو، یا ایسے معنی کا تاثر پیدا ہو جس کی نسبت اللہ کے لیے محال ہو، جیسے قرآن کریم میں رسول اللہ کے لیے رائنا کے استعمال سے منع فرمایا گیا ہے۔ آگے چل کر انہوں نے جو لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر بندہ اللہ سے محبت کرے اور وہ محبت اس کے دل میں راسخ ہو جائے اور اس کے ثمرات بھی نظر آئیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنی محبت کو عشق سے تعبیر کرے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے اس سے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کی جان لے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی فرمائی، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست سے ملاقات کو ناپسند کرے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتہ اجل سے فرمایا کہ میری روح قبض کر لے۔ ایک حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملنا پسند کرے اللہ بھی اس سے ملنا پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہیں ہے، جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ کی رضا اور اللہ کے ہاں مومن کے لیے جو اعزازات ہیں ان کی بشارت دی جاتی ہے، پھر اس کے نزدیک موت سے زیادہ محبوب چیز کوئی نہیں ہوتی، سو وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے اور اللہ اس سے ملنا پسند فرماتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ ان سے محبت میرے ذمہ کرم پر ہے، جو باہم محبت کریں تو میری رضا کے لیے، آپس میں مل بیٹھیں تو میری رضا کے لیے، ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے جائیں تو میری رضا کے لیے، اور اپنا مال خرچ کریں تو میری رضا کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بعض محبوب بندے ایسے ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ان کے قرب کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء ان کی تحسین فرمائیں گے۔ یہ لوگ نورانی ممبروں پر ہوں گے، انبیاء اور شہداء پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی مالی طمع اور لالچ اور کسی قرابت داری کے تعلق کے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے۔ ایک طویل حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن اللہ کے صاحبان رحمت کے سوا کسی کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، اس دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں پر اپنی رحمت کا خصوصی سایہ فرمائے گا۔ ان میں سے ایک طبقے کا بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 ایسے لوگ جو محض اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کریں، وہ باہم مل بیٹھیں یا جدا ہوں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جو لوگ دنیا میں پیشوا بنائے گئے تھے، جب قیامت کے دن وہ عذاب دیکھیں گے اور ان کے سارے رابطے ٹوٹ جائیں گے تو وہ اپنے پیروکاروں سے لا تعلقی اختیار کریں گے، اور ان کے پیروکار کہیں گے کاش ہمیں ایک بار دنیا میں لوٹ جانے کا موقع ملے تو ہم بھی اسی طرح ان سے اعلان لا تعلقی کریں جس طرح انہوں نے ہم سے تعلق توڑ لیا ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں جو لوگ ایک دوسرے سے دوستی کا دم بھرتے تھے، آج قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، مگر متقی لوگوں کا تعلق آخرت میں بھی قائم رہے گا۔ بے شک متقین باغات اور میٹھے چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا تم بے خوف ہو کر سلامتی کے ساتھ ان میں داخل ہو جاؤ، اور ہم ان کے دلوں سے رنجشیں نکال دیں گے۔ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے مسند نشین ہوں گے۔ جس دن ان کے چہرے جہنم کی آگ میں پلٹ جائیں گے تو وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی
اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے رب، ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت فرما۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ اس دعا کی ایک تسبیح روزانہ آپ پڑھ لیا کریں، اور وہ دعا یہ ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ دوبارہ سماعت فرمائیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ترجمہ، اور تم عرض کرو اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے برتر رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین، اس صورت اور دعا کو اتنی عاجزی سے پڑھیں کہ آپ کی دعا فوراً قبول ہو، کیونکہ جب گناہ گار بندہ روتا ہے تو عرش الہی ہل جاتا ہے، جیسا کہ ماں کا دل بچے کے رونے سے، پھر فوراً اس بندے کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور اسے بخش دیا جاتا ہے، پھر وہ بندہ زمین و آسمان پہ سب کا پیارا بندہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ پاک اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو آپ نے بھی اس عمل کو پورے دل سے کرنا ہے۔ پوری کائنات اور اس کی ہر شے اپنے پورے وجود سے اس حقیقت پر گواہی دے رہی ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور جو اس کی پروردگاری اور نگہبانی کر رہا ہے، اس کی ذات ہر عیب، ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے، اور وہ اس سے بالکل پاک ہے کہ اس کی خدائی میں کوئی اس کا شریک ہو۔ ارشاد ربانی ہے کہ اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ تو ناظرین، آج کے وظیفے کی جانب کہ وہ کون سی ایسی صورت ہے کہ جس کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان تک کی شہرت عطا فرماتا ہے، وہ صورت کب اور کتنی تعداد میں پڑھنی ہے؟ تو ناظرین، یہ قرآن مجید کی سورۃ التوبہ ہے۔ اگر آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو اس سے انسان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کو دنیا آخرت میں عزت اور شہرت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن اس صورت میں موجود آخری 2 آیات بہت ہی قیمتی ہیں، جس کی تلاوت اور ورد کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والے کو دنیا جہان میں عزیز بنا دیتا ہے، اس کو عزت اور شہرت ملتی ہے، زمین و آسمان میں اس کی شان و شوکت اور عزت و شہرت کا ڈنکا بجتا ہے۔ تو آپ بھی کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد اس سورت کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اگر اس سورت کی تلاوت آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ اس کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ سماعت بھی فرما لیجئے تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سورۃ التوبہ کی آخری 2 آیات کا ورد جو کوئی ہمیشہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہان میں عزیز کر دے گا۔ ان آیات کے اندر تسخیر ہے، اللہ عز و جل اس کو عزت، شان و شوکت، برکت، وسعت اور جلال، جبروت اور وجاہت عطا فرمائیں گے۔ اس کے اندر بڑی تاثیر ہے، اس کے اندر بڑی طاقت ہے۔ اس کو پڑھنے والا جس کام میں ہاتھ ڈالے گا انشاءاللہ وہ کام ضرور ہوگا۔ امتحان میں پاس ہونا ہو اور اعلیٰ نمبروں کا لینا ہو، کوئی کام کروانا ہو، کوئی مشکل اٹکی ہوئی ہو، کہیں مقصد کو پانا ہو، کیسا بھی جائز مقصد پانا ہو، کہیں منزل کو پانا ہو، کہیں مشکل کو پار کرنا ہو، ان آیات کے پڑھنے والے کے لیے پھر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ناظرین، آپ کسی بھی نماز کے بعد اگر صرف ان آیات کی تلاوت کرنا چاہیں تو صرف 7 مرتبہ ان آیات کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اگر مکمل صورت پڑھنا چاہیں تو کسی بھی نماز کے بعد 1 مرتبہ یا کسی بھی وقت دن میں 1 مرتبہ اس صورت کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس صورت کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دلی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے زمین و آسمان میں آپ کو عزت اور شہرت سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے ہر گناہ اور خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اسی سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رزاق کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔
اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔